السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ سنن نبی داود حدیث نمبر 297۔ باب من قال تغتسل من طہر الی طہر۔ امام ابو داود رحمہ اللہ حدیث نمبر 297 پر یہ باب قائم کرتے ہیں کہ بعض کا یہ موقف ہے کہ استحاضہ والی عورت وہ حیض سے پاکی کے بعد ایک ہی بار غسل کرے گی۔ حیض ختم ہو گیا ہے، اس نے حیض کے اختتام پر غسل کر لیا ہے، اب اسے بار بار غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ باب من قال تغتسل، باب ہے اس شخص کے بارے میں جس نے کہا کہ استحاضہ والی عورت غسل کرے گی من طہر الی طہر، ایک طہر سے لے کر دوسرے طہر تک، وہ اس کا ایک ہی غسل کافی ہے، اور وہ کب کرے گی؟ حیض کے اختتام پر۔ یہ موقف جمہور فقہا کا ہے، اور اس پر جو حدیث لائے ہیں امام ابو داود، اب ہم اس کی طرف آتے ہیں۔ فرماتے ہیں قال حدثنا محمد بن جعفر بن زیاد قال انبأنا تحویل سند، وقال اخبرنا عثمان بن ابی شیبہ قال حدثنا شریک عن ابی الیقظان عن عدی بن ثابت عن ابیہ عن جدہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المستحاضہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استحاضہ والی عورت کے بارے میں، تدع الصلاۃ ایام اقرائہا، وہ نماز چھوڑ دے گی اپنے حیض کے دنوں میں، ثم تغتسل، پھر وہ غسل کرے گی، وتصلی، اور نماز پڑھے گی، والوضوء عند کل صلاۃ، اور وضو کرے گی ہر نماز کے وقت۔ قال ابو داود، امام ابو داود رحمہ اللہ نے فرمایا زاد عثمان نے یہ زیادہ کیا ہے، وتصوم وتصلی، اور وہ روزہ رکھے گی اور نماز پڑھے گی۔ سب سے پہلی بات، یہ سند ضعیف ہے شریک راوی کے سیء الحفظ ہونے کی وجہ سے۔ ابو الیقظان کا نام عثمان بن عمیر ہے اور یہ بھی ضعیف ہیں۔ اور ثابت جو عدی کے والد ہیں، عدی بن ثابت، عدی کے والد جو ثابت ہیں وہ مجہول الحال ہیں، جیسا کہ میزان اور تقریب وغیرہ میں ہے۔ اور عدی کے دادا فلم یعرف، ان کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے۔ حافظ بن حجر رحمہ اللہ نے تہذیب التہذیب میں 5 قول ذکر کیے ہیں ان کے نام کے بارے میں، یعنی عدی کے دادا کے نام کے بارے میں 5 قول نقل کیے ہیں۔ یہ حدیث صحیح لغیر ہی ہے، چونکہ اس کا شاہد امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے آگے آ رہا ہے۔ الحمدللہ یہ حدیث جو صحیح لغیر ہی ہے، یہ دلیل ہے ان فقہا اور محدثین کی جو کہتے ہیں کہ استحاضہ والی عورت حیض کے اختتام پر ایک ہی بار غسل کرے گی، اور یہی موقف راجح ہے، باقی حدیث کا معنی واضح ہے۔ یہ حدیث سنن ترمذی، دارمی، ابن ماجہ، طحاوی، بہقی وغیرہ میں بھی ہے۔ سنن ترمذی جلد نمبر 1 صفحہ 220 ہے، سنن دارمی جلد 1 صفحہ 202 ہے، اس طرح سنن کبری بہقی جلد 1 صفحہ 347 ہے۔ باقی روایت حدیث سابقہ احادیث میں گزر چکی ہیں۔ سنن ابی داود حدیث نمبر 298 قال حدثنا عثمان بن ابی شیبہ قال حدثنا بقیع عن الاعمش عن حبیب بن ابی ثابت عن عروہ ان عائشہ قالت جاءت فاطمہ بنت ابی حبیش، سیدہ فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ تعالی عنہا آئیں الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف، فذکر خبرها، انہوں نے اپنا معاملہ بیان کیا، وقال، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ثم اغتسلی، پھر تو غسل کر، ثم توضئی، پھر تو وضو کر، لکل صلاۃ، ہر نماز کے لیے، وصلی، اور نماز پڑھ۔ یہ حدیث صحیح ہے الحمدللہ۔ اللہ اکبر۔ اس کے سارے راوی ثقہ ہیں، بخاری مسلم کے راوی ہیں، سوائے حبیب بن ابی ثابت کے۔ حبیب بن ابی ثابت مدلس راوی ہیں اور یہ ان سے بیان کر رہے ہیں۔ محدثین کا اتفاق ہے کہ انہوں نے عروہ سے نہیں سنا، عروہ بن زبیر سے کچھ نہیں سنا، تو اس حدیث کی سند علت انقطاع ہے۔ لیکن امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو نکالا ہے، صحیح بخاری کا حدیث نمبر 226 ہے، اور سنن ترمذی میں بھی یہ حدیث ہے 125 نمبر، اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے کہا حدیث حسن صحیح، الحمدللہ۔ یعنی حدیث نمبر 298 ابو داود کی یہ حدیث صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح بخاری میں بھی ہے، الحمدللہ۔ حدیث کا معنی واضح ہے۔ یہ حدیث اس مسئلہ پر دلیل ہے کہ استحاضہ والی عورت جب اس کا حیض کا خون ختم ہوگا تو وہ غسل کرے گی، اور باقی ہر نماز کے لیے وہ وضو کرے گی۔ سنن نبی داود حدیث نمبر 299 قال حدثنا احمد بن سنان
القطان الواسطي قال حدثنا يزيد عن أيوب بن أبي مسكين عن الحجاج عن أم كلثوم عن عائشة في المستحاضة تغتسل تعني مرة واحدة ثم توزع إلى أيام إقرائها. امی عائشہ سے ہے استحاضہ والی عورت کے حوالہ سے کہ وہ غسل کرے گی یعنی ایک ہی بار، پھر وضو کرے گی اپنے ایام حیض تک، یعنی جو بعد میں مہینے بعد ایام حیض آئیں گے وہاں تک وہ غسل کریں گی. امی عائشہ کا فتویٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. یہ سند ضعیف ہے. ام کلثوم کا ان کے حالات وغیرہ نہیں معلوم، اور حجاج سے مراد حجاج بن ارطاط ہیں، یہ سکہ ہیں لیکن مدلس ہیں. ایوب بن ابی مسکین سکہ ہیں لیکن ان کے حفظ میں ضعف ہے. تقریب التہذیب میں ہے انہ صدوق لہ اوہام. اللہ اکبر. اس حدیث میں اضطراب بھی ہے، ایک دفعہ انہوں نے اسے موقوف بیان کیا اور ایک دفعہ مرفوع بیان کیا. اللہ اکبر. اس کی سند میں کچھ راوی پہلی بار آ رہے ہیں. احمد بن سنان بن اسد بن حبان ابو جعفر القطان الواسطی اس راوی کا مکمل نام ہے. امام نسائی امام ابو حاتم نے کہا ہوا سکہ صدوق، آپ 258 ہجری میں فوت ہوئے. دوسرے راوی ہیں ایوب بن ابی مسکین القصاب، آپ کو ایوب بن مسکین ابو العلا الواسطی تمیمی بھی کہا گیا ہے. آپ کے متعلق امام ابن سعد اور امام نسائی نے کہا سکہ. امام ابو حاتم نے کہا لا باس به شیخ صالح یکتب حدیث ولا یحتج به. امام دارقطنی نے کہا یعتبر به، اور امام احمد بن حنبل نے کہا لا باس به لان احادیثه ليست بالبناکیر وهو مما یکتب حدیث. اللہ اکبر. تیسرے راوی ہیں جو پہلی بار آ رہے ہیں حجاج بن ارطاط بن ثور بن حبیرہ بن شراحیل بن قعب بن سلیمان الکوفی ابو ارطاط النخعی رحمہ اللہ. امام ابو زرع نے کہا صدوق مدلس. امام ابو حاتم نے کہا صدوق یدلس الضعفاء یکتب حدیث. امام ابن معین نے کہا صدوق وليس بالقوی. امام نسائی نے کہا لیس بالقوی، آپ خراسان میں فوت ہوئے. اگلے راوی ہیں ام کلثوم اللیثیہ یا مکیہ. ام کلثوم اللیثیہ یا المکیہ، آپ کو بنت محمد بن بکر صدیق بھی کہا گیا ہے. اللہ اکبر. باقی حدیث کا معنی واضح ہے. سنن نبی داود حدیث نمبر 300. قال حدثنا احمد بن سنان القطان الواسطي قال حدثنا يزيد عن ايوب ابي العلاء عن ابن شبرمة عن امرأة مسروق عن عائشة عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم مثله. یہ سند ضعیف ہے ایوب کی وجہ سے. ایوب کا نام ایوب بن ابی مسکین ابو العلاء ہے. یہ ضعیف ہیں من قبل حفظ. یہی وجہ ہے کہ امام ابو داود رحمہ اللہ نے اس پر حکم لگایا ہے حدیث ایوب ابی العلاء ضعیف لا جسے، لیکن یہ موقوفاً صحیح ہے. موقوفاً صحیح ہے جیسا کہ دوسرے سندوں سے سابقہ گزر چکی ہے. اس سند میں ابن شبرمہ سے مراد عبداللہ بن شبرمہ بن طفیل بن حسان بن المنذر الکوفی الذبی ہیں. یہ کوفہ والوں کے فقیہ تھے، تابعین میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور یہ عمار بن القعقاع کے چچا تھے. عمارہ ان سے بڑے تھے. امام ثوری نے کہا، سفیان ثوری نے کہا سکہ ماشاء اللہ. امام ابو حاتم رازی نے کہا کوفی سکۃ. ابن سعد نے کہا کان شاعرا فقیہا سکہ قلیل الحدیث. آپ 144 ہجری میں فوت ہوئے. باقی اس کا متن 299 کے مطابق ہی ہے، مثلہ کا مطلب یہی ہے. یہ ذکر کرنے کے بعد امام ابو داود فرماتے ہیں قال ابو داود حدیث عدی بن ثابت والعامش عن حبیب ایوب ابی العلاء كلها ضعیفہ. یہ ساری ضعیف رہتے ہیں، لا تصح، یہ صحیح نہیں ہیں. بدل على ضعف الاسلام عن حبیب هذا الحديث اوقفه حفص بن غياث الاعمش وانكر حفص بن غياث يكون حديث حبيب مرفوعا واوقفه ايضا اثبات الاعمش موقوف عن عائشہ. امام ابو داود رحمہ اللہ اس کا سبب ضعف بیان کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں یہ ساری کی ساری ضعیف ہیں، صحیح نہیں ہیں. پھر دلیل دیتے ہیں کہ اعمش کی حدیث کے ضعف پر دلیل ہے. اعمش جو حبیب سے بیان کرتے اس حدیث کو، حفص بن غیاث نے اعمش سے اس کو موقوفاً بیان کیا ہے، اور حفص بن غیاث نے خود انکار بھی کیا ہے کہ حبیب کی حدیث مرفوع ہو. اور اسی طرح اسبات نے اعمش سے اس کو موقوف بیان کیا ہے، اعمش کی سند سے امی عائشہ سے. یعنی اس کے موقوف اور مرفوع ہونے میں بھی اختلاف ہے، اور بھی کئی ایک وجوہات ہیں اس کے ضعیف ہونے میں. اس کے بعد مزید امام ابو داود فرماتے ہیں بدل علی ضعف حدیث
حبيب هذا أن رواية زهري عن روى عن عائشة قالت فكانت تغتسل لكل صلاة في حديث المستحاضة. وروى أبو اليقظان عن عدي بن ثابت عن أبيه عن علي رضي الله تعالى عنه وعمار مولى بني هاشم عن ابن عباس وروى عبد الملك بن ميسرة وبيان والمغيرة وفراس ومجالد عن الشعبي عن حديث قميرة عن عائشة توضئي لكل صلاة. امام ابو داؤد رحمہ اللہ اس عبارت میں اس حدیث کے ضعیف ہونے پر دوسری دلیل لاتے ہیں. خلاصہ کیا ہے کہ حبیب بن نبی ثابت نے زہری کی مخالفت کی ہے. حبیب بن نبی ثابت راوی نے امام زہری رحمہ اللہ کی مخالفت کی ہے کیونکہ انہوں نے اپنی روایت میں عروہ سے عائشہ سے ذکر کیا ہے کہ الاغتسال لکل صلاۃ ہر نماز کے لیے غسل کرنا, اور حبیب نے اپنی روایت میں ذکر کیا ہے عروہ سے عائشہ سے الوضوء لکل صلاۃ ہر نماز کے لیے وضو کرنا ہے. اس کی طرف امام ابو داؤد رحمہ اللہ اشارہ کر رہے ہیں. بہرحال اس میں مزید کافی تفصیل ہے. امام ابو داؤد رحمہ اللہ کے اس کلام پر محدثین نے کافی زیادہ بحث کی ہے. اس کے بعد امام ابو داؤد فرماتے ہیں وروى هشام بن عروہ عن ابیہ المستحاضہ تتوضأ لكل صلاۃ. ہشام بن عروہ اپنے باپ عروہ سے بیان کرتے ہیں ان کا فتویٰ کہ استحاضہ والی وضو کرے گی ہر نماز کے لیے. اللہ اکبر. اس کے بعد مزید فرماتے ہیں امام ابو داؤد رحمہ اللہ والمعروف عن ابن عباس الغسل. ابن عباس سے جو معروف ہے وہ غسل ہے. اللہ اکبر. یہاں تک یہ باب اور اس حدیث پر ساری بحث مکمل ہوئی. حدیث نمبر 300 پر ماشاء اللہ آپ نے دیکھا کیسے امام ابو داؤد رحمہ اللہ یہ جرح و تعدیل کے امام محدثین میں سے تھے, کس طرح احادیث میں تطبیق, حدیث کا معنی مفہوم بیان کرتے ہیں, صحابہ کے آثار, پھر سندوں پر دراسہ سبحان اللہ, اور پھر اپنے حکم لگاتے ہیں احادیث پر. طلبہ علوم حدیث میں یہ بات معروف ہے کہ امام ترمذی رحمہ اللہ حکم لگاتے ہیں, حالانکہ امام ابو داؤد بھی حکم لگاتے ہیں احادیث پر, جو خصوصاً جو ضعیف رہتے ہیں ان کی علت بیان کرتے ہیں. رسالہ ابو داؤد میں جب ہم پڑھتے ہیں تو امام ابو داؤد نے اپنا سارا منہج وہاں بیان کیا ہے ماشاء اللہ. اسی کے ساتھ ہماری